یہ مثال میرے بچوں نے اور جوانوں نے سنی ہوگی، سرکار آخری دور میں اپنے اصحاب سے خطاب فرماتے ہوئے کہ اگر کسی کا حق میری گردن پر ہے تو مجھ سے آج مانگ لے، میں دنیا سے جا رہا ہوں۔ کوئی نہ بولا مگر ایک صحابی محترم بولے کہ آپ کی گردن پہ میرا حق ہے۔ حضرت نے فرمایا مانگ لو۔ کہ آپ اپنے جانور کو تازیانہ مار رہے تھے، چابک مار رہے تھے، وہ مجھے لگ گیا تھا۔ حضرت نے فرمایا مارو۔ اب وہ چابک اٹھا کے چلے تو دھڑکنیں چاہنے والوں کی بڑھنے لگیں۔ کچھ چاہنے والوں نے تو آواز بھی اسے دی کہ کیا کر رہے ہو، بے ادبی ہے، خبردار۔ سرکار کی آواز آئی اسے حق لینے دو۔ قریب پہنچا تو کہنے لگا جب آپ نے مجھے مارا تھا میں قمیص پہنے ہوئے نہیں تھا۔ حضرت نے اپنی قمیص لوٹ دی۔ اخلاق مصطفیٰ دیکھیے۔ یہ میں جوانوں سے خطاب کر رہا ہوں، مجھے سعادت مندی ہے کہ مجھے سننے والے جوان زیادہ ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بچوں، میرے کم سن ہم سن ساتھیوں، نبی جانتے تھے کہ جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ کمال خلق مصطفیٰ ہے۔ جانتے تھے کہ جھوٹ بول رہا ہے مگر چھٹلا نہیں رہے۔ سن تو لو بات، غلط بھی بول رہا ہے تو سن لو۔ یہاں تو افتاد یہ ہے کہ سچ بولے تو نہیں سنیا جاتا، صحیح بولے تو کوئی نہیں سنتا۔ نبی غلط بولنے والے کو بھی سن رہے ہیں، بول رہا ہے۔ کہنے لگا قمیص نہیں پہنے ہوئے تھا۔ حضرت نے قمیص لوٹ دی، اپنی پشت خالی کر دیا، وہ مار لو۔ قریب آیا تازیانہ لے کے، پشت نبی پر جو مہر لگی ہوئی تھی، دوش نبی پہ جو مہر لگی ہوئی تھی، اس کا بوسہ لے کر کہنے لگا کیسا تازیانہ، کیسا بدلہ، مجھے تو مہر نبوت کی زیارت اور دیدار کرنا تھا، مجھے تو اس مہر نبوت کا بوسہ لینا تھا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، یہی تو فرق ہے عطائی اور جزائی میں۔ کمال صحابیت یہ ہے کہ مہر نبوت کا دیدار کرے، اور کمال اہل بیت یہ ہے کہ دوش نبی میں سوار ہو جائے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کبھی حسن بیٹھیں گے، کبھی حسین بیٹھیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور چاہتے تھے، شاید میں اپنے عقیدے کا اظہار کر رہا ہوں، چاہتے تھے شاید نبی کہ مجمع میں میرا علی بھی میرے دوش پہ سوار ہو جائے۔ اب وہاں تو بچوں کو بٹھانا تو روایات اور عادات کے مطابق تھا، مگر کس منہ سے اور کیسے کہیں کہ علی تم بھی بیٹھ جاؤ؟ تو شاید سرکار ایسا منظر ڈھونڈ رہے تھے کہ جب میں کہوں تو امت مان لے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بت توڑنے کا مرحلہ آیا تو فرمایا تم میرے دوش پہ کھڑے ہو کے بت توڑو۔ اللہ اکبر۔ تو فضل عطائی کا حامل وجود اہل بیت کا گھرانہ، اور ان ہستیوں میں جس کی ذات یکتائے تخلیق، ممکنات میں جو وحدہ لا شریک، واجبات واجب الوجود صرف اللہ کا وجود وحدہ لا شریک، ممکنات میں مخلوقات میں جو وحدہ لا شریک ہے، مخلوقات میں جس جیسا کوئی نہیں ہے، مخلوقات میں جس جیسا کوئی نہیں ہے اس کا نام علی۔ اللہ اکبر۔ اور یہ کہیں شبہ نہ آ جاتا، توجہ چاہوں گا، اہل دقت سے توجہ چاہوں گا، کہیں یہ شبہ نہ آ جاتا کہ وہاں بھی وہ اصطلاح تو یہاں بھی یہ اصطلاح، تو اللہ نے اصطلاح تو اپنی ذات سے مخصوص رکھی اور علی کو نبی کا شریک بنا دیا۔ لہٰذا یہ وہ وجود ہے کہ جس کا ایک رخ مصطفائی ہے اور دوسرا رخ مرتضائی ہے۔ بلا تشبیہ جیسے سکے کے دو رخ ہوتے ہیں، ایک طرف اور لوگو بنا ہوا ہوتا ہے اور ایک طرف مالیت لکھی بھی ہوتی ہے۔ بلا تشبیہ صرف بچوں کے ذہن قریب کرنے کے لیے، ایک طرف سے دیکھیں تو حیثیت معلوم ہو رہی ہوتی ہے اور ایک طرف سے دیکھیں تو مالیت اور کیفیت معلوم ہو رہی ظاہر ہو رہی ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، سرکار دو جہاں میرے مولا علی کی حیثیت کو کہا جاتا ہے اور مولا کائنات نبی مکرم کی مالیت کو کہا جاتا ہے۔ ان دونوں کے بغیر مملکت الہیہ کا سکہ بنتا نہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ لہذا وہ جو فضل جزائی اور فضل عطائی کے فرق کے ساتھ مولا کائنات کا وجود وہ فضل عطائی کا وجود ہے۔
کچھ فضیلتیں محدود اور مخصوص ہیں، ان میں کوئی بھی مولا علی جیسا نہیں جی عطا کیا ہے اللہ نے۔ اب یہ کمال ہے اس گھرانے کا کہ انہوں نے اس اللہ کے انتخاب پر پورا اتر کے دکھایا۔ پہلے معصوم بنایا جاتا، پھر یہ عصمت کو ثابت کرتے، یا پہلے یہ عصمت کو ثابت کریں اور پھر عنوان عصمت آیے تطہیر آئے۔ اللہ چاہتا تو آیے تطہیر کو پہلی بعثت میں اور پہلے سال اعلان بعثت میں نازل کر دیتا جی۔ اللہ چاہتا تو آیے تطہیر کو دوسرے تیسرے چوتھے سال بعثت میں نازل کر دیتا۔ نبی نے جب اعلان نبوت کیا تو پہلی آیت یہ آ جاتی کہ یہ معصوم ہے، جو کہیں گے صحیح کہیں گے۔ اللہ نے آیت تطہیر کو نبی کے رخصت کے وقت نازل کیا ہے۔ 9 ہجری میں آیت تطہیر نازل ہو رہی ہے، بس 2-4 مہینے بعد رحلت ہو رہی ہے سرکار جی۔ 6 مہینے کے بعد سرکار کی رحلت ہو رہی ہے، آیت تطہیر جب نازل ہوئی ہے، یعنی سرکار کی زندگی کے آخری ایام میں آیت تطہیر کو نازل کر کے بتایا کہ جنہیں آج میں عطا کر رہا ہوں وہ پہلے اس کا امتحان دے چکے ہیں، وہ پہلے ثابت کر چکے ہیں کہ صاحب عصمت ہے۔ اور عزیزان گرامی، اب اس آیہ کریمہ کا عنوان کہ جس میں اللہ نے ان سے آزمائش لی، اور آزمائش وہ ایک لمحے کی آزمائش نہیں، وہ آزمائش کی تیاری بچپن سے تھی کہ جب بابا بستر بدل بدل کر سلاتے تھے اور انتظار تھا کہ کب بابا کی آرزو پوری ہو کہ میں مصطفیٰ پہ قربان ہو جاؤں۔ لہٰذا جب سرکار نے فرمایا یا علی تم میرے بستر پہ سو جاؤ گے، تو پہلا سوال یہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ مطلب تو میرا یہ ہے کہ آپ زندہ رہیں، اور نبی نے فرمایا ہاں میرے بستر پہ تمہارے سونے سے میری جان بچ جائے گی۔ تو فوراً سجدہ شکر میرے مولا نے بجا لایا، فوراً سجدہ شکر بجا لایا، اور شریعت کو یہ سجدہ اتنا اچھا لگا کہ اب قیامت تک ہر نعمت پر سجدہ شکر مستحب ہو گیا۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد، اللہم صل علی بھیا۔ سوئے بڑے اطمینان کے ساتھ، جیسے میں نے ابھی ایک جملہ کہا، جیسے مولا حسین نے ایک لمحے میں کہا نا مثلی لا یبایع مثلا، ایسے مولا علی نے فرمایا کہ میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی۔ ایک لمحہ لگا اور پھر فوراً سو گئے۔ یہ جو سونے کی کیفیت ہے، اس منظر کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي، صلوات پڑھے علی کی ذات پر۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ، لوگوں میں سے کچھ ہیں۔ اچھا اللہ کا کرم تو دیکھیے، رستہ سب کے لیے کھولا ہوا ہے۔ یہ نہ کہنا کہ ہمارے لیے تو موقع نہیں تھا، کوئی ہمیں تو موقع نہیں دیا گیا۔ ہر ایک کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے، سب کے لیے رستہ کھلا ہوا ہے، لیکن اس رستے پہ چلنے والے وہ شمار ہیں جی۔ رستہ بہت وسیع ہے، رستہ تنگ نہیں ہے۔ لوگوں میں سے کچھ ہیں جو اپنے نفس کو بیچتے ہیں، اپنی جان کو بیچتے ہیں، اپنے آپ کو بیچتے ہیں، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی مرضیوں، ایک لمحے کی مرضی نہیں، ایک دن کی مرضی نہیں، جمعرات کے دن کی اور جمعے کے دن کی مرضی نہیں، ماہ رمضان میں جو اللہ کی مرضیاں ہوں وہ نہیں، اللہ کی مرضیوں کے بدلے میں جو اپنے آپ کو بیچتے ہوں۔ اب میں اس وادی حساس سے گزر رہا ہوں کہ اللہ کی مرضیوں کی تعداد، اللہ کی مرضیوں کی کیفیات، اللہ کی مرضیوں کی عالم کیا ہے ہمیں نہیں پتا۔ ہمیں اتنا پتا ہے کہ اللہ کی مرضیاں ساری علی کے پاس، ہمیں تعداد کا نہیں پتا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ہمیں ان کی گنتی کا نہیں پتا، ہمیں میدانوں کا نہیں پتا کہ نماز والی مرضی یا روزے والی مرضی یا معاملات والی مرضی یا عبادات والی مرضی، وہ دوستوں کے ساتھ ہو تو کیسے ہو، وہ گھر والوں کے ساتھ، ہر حال میں اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو علی کو راضی کرو۔ اللہ کی مرضیاں سب کے سب علی کے پاس۔ مرضات
مارازات الف و تا کے ساتھ جمع ہے، عربی گرامر جاننے والے جان رہے ہیں۔ الف و تا کے ساتھ جمع جو بنائی جاتی ہے، جیسے مسلمات، جیسے مسلمات، مارازات، ایک مرضی نہیں، دو مرضیاں نہیں، اللہ کی سب مرضیاں۔ یہ جو اللہ کی سب مرضیوں کا ظرف علی کا وجود ہے، یہ ظرف مرضات الہیہ علی کا وجود، تو پھر زیارت نامے میں یہ جملہ سمجھ میں آتا ہے، السلام علیکم یا موازین الاعمال، سلام ہو اس گھرانے پر جو اعمال تولنے کا ذریعہ ہے، اعمال تولنے کا ذریعہ ہے۔ سارے اعمال ترازو کے ایک پلڑے میں، اچھا ہماری مادی چیزیں تو تولنے کے لیے مادی وزن ہے نا، یہ سونا تولیں گے تو وہ گراموں والا وزن ہے، لوہا تولیں گے تو بڑے بڑے باٹ ہیں، لکڑ تولیں گے تو بڑے بڑے باٹ ہیں، مادی چیزوں کو تولنے کے لیے مادی ہی وزن ہے۔ اعمال کو تولنے کے لیے کون سا پیمانہ ہے؟ اعمال کو تولنے کے لیے بس اگر تم اپنی 2 رکعت نماز کی قیمت جاننا چاہتے ہو، اگر تم اپنی ماہ رمضان کے روزوں کی قیمت جاننا چاہتے ہو، تو اپنے اندر ٹٹولو علی کتنا بستا ہے۔ جتنا معرفت علی یہاں گہری ہے، اتنا ہی 2 رکعت بڑھ جائے۔ ممکن ہے کوئی ساری زندگی نماز پڑھتا رہے اور اسے کچھ نہ ملے، اور ممکن ہے کہ 2 رکعت نماز میں وہ کما لے جس نے 10 سال میں کمایا ہو۔ بس کیفیت یہاں بڑھانے کی ہے۔